الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اہل سنت، پردہ نشین ماں بہنوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ائمہ مساجد، بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبد القادر اشرفی صاحب قبلہ، حافظ و قاری معین الدین صاحب قبلہ، حضرت حافظ اشفاق صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری محمد رضا صاحب، حضرت حافظ و قاری شبیر صاحب قبلہ، حافظ و قاری معین الدین قاری صاحب قبلہ، ان کے علاوہ اور بھی دیگر میرے دائیں اور بائیں دو نورانی شکل و صورت میں برگزیدہ شخصیتیں بیٹھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، رحمت پروردگار اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انداز میں کہوں تو فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم، مالک الارض و رقاب الامم، کاشف الکرب، رافع الرتب، معین کافی، حفیظ وافی، شفیع شافی، عفو عافی، غفور جمیل عزیز جلیل، وہاب کریم غنی عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب، مالک الناس، دین العرب، ولی الفضل، جلی الابصار، رفیع المثل، ممتنع الامثال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. سچی بات سکھاتے ہوئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہوئے ہیں. یہ کلام اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم کی شان میں لکھا. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آہ آہ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. اس امام نے خدمت ایسی کی کہ اگر اسی نعت کا پہلا شعر امام اہل سنت کے لیے بھی پڑھا جائے سرکار کے صدقے میں، سرکار کے خادم ہونے کی حیثیت سے، تو سرکار کا یہ فیض امام احمد رضا کو بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ سچی بات سکھاتے ہوئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں سنیوں کو آخر کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں مولانا احمد رضا خان کی بات اتنی کیوں ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کی بات اتنی ہوتی کیوں ہے، ضرورت کیا پڑ جاتی ہے. مسلمانوں یاد رکھو، جو ہمارا ایمان ہے نا، عشق مصطفیٰ، اس عشق کو پہچاننے کا سلیقہ اگر ہم تک پہنچا ہے، اگرچہ وہ سلیقہ غوث اعظم کا ہے، وہ سلیقہ خواجہ غریب نواز کا بتایا ہوا ہے، وہ سلیقہ مخدوم اشرف کا بتایا ہوا ہے، وہ سلیقہ سرکار مدار پاک کا بتایا ہوا ہے، لیکن اس سلیقے کو اس امت تک پوری امانتداری کے ساتھ پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ بریلی کا ماجدار امام احمد رضا. امام احمد رضا کا مسلک ان کا اپنا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جس کے علم کو امام اعظم ابو حنیفہ نے تھاما تھا، جس کی ترجمانی امام شافعی نے فرمائی، جس کی ترجمانی امام احمد بن حنبل، امام مالک نے فرمائی، جس کی ترجمانی غوث اعظم نے فرمائی ہے، جس کی ترجمانی خواجہ عثمان ہارونی نے فرمائی ہے، جس کی ترجمانی
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की है, बाबा फरीदगंज शकर ने की है, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने की है, ख्वाजा हुसैनुद्दीन, ख्वाजा मुगीसुद्दीन, ख्वाजा कमालुद्दीन और तमाम औलियाए उम्मत मुहम्मदिया ने की है। उसी अलम के तर्जमान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। इमाम अहमद रजा ने अगर कोई नया मसलक निकाला होता, कसम खुदा की, जिस तरह अपने मन अपनी फिक्र से मसलक बनाने वाले जलील और रुसवा नजर आ रहे हैं, माअल्लाह इमाम अहमद रजा को भी कोई ना पूछता, लेकिन इमाम अहमद रजा ने उसी अमानत को आगे पहुंचाया है जो गौसे आजम ने अता फरमाई, जो ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाई थी, जो मदारे पाक ने अता फरमाई थी, जो सरकारे मखदूमे की छोटा ने अता फरमाई थी। इसीलिए तो चारों तरफ यही सुनने को मिलता है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सब को देखिए वो इलाका रजा का है, जो इलाका गौसे आजम का है वो इलाका रजा का है, जो इलाका बख्तियार काकी का है वो इमाम अहमद रजा का है, जो इलाका औलियाए उम्मत मुहम्मदिया का है वो इलाका इमाम अहमद रजा का है। जिस इलाके से औलिया की खुशबू आएगी उसी इलाके से इश्क व मोहब्बत की सदाएं भी आएंगी। आज के इस इजलास का मकसद हमारी कौम को ये बताना है कि सुनो, सरकार ख्वाजा जो कुछ अमानत इस हिंद की सरजमीन पर लाए, अपना जाती नहीं लाए, जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया था वो लेकर के आए, जो करबला वालों ने अता फरमाया था वो लेकर के आए। मसलके आला हजरत का माना क्या है और मसलके आला हजरत कहते क्यों हैं, इस बात को याद रखना। मसलके आला हजरत अकीदे अहले सुन्नत का नाम है। मसलके आला हजरत किस चीज का नाम है? जोर से बोलिए। अकीदे अहले सुन्नत का नाम है। जो भी अकीदे अहले सुन्नत को मान रहा है, आला हजरत को पहचाने या ना पहचाने, जाने या ना जाने, मगर वो मसलके आला हजरत पर है। क्योंकि सिर्फ आला हजरत के नाम का नारा लगाना ये मसलके आला हजरत का वफादार होने की सनद नहीं है। क्योंकि ये दौर ऐसा है, मियाँ के सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम आला हजरत का लेते हैं, जो नारा तो बड़ी जोर से लगाते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ जाती है। क्यों? क्योंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी जिस मिशन को सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ा, आम किया, लोगों तक पहुंचाया, वो मिशन इत्तिहाद अहले सुन्नत का था। आप आला हजरत की जिंदगी को उठा करके देखें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की हयात में कालपी शरीफ हो, मारेरा शरीफ हो, बिलग्राम शरीफ हो, मकनपुर शरीफ हो, किछोचा शरीफ हो, देवा शरीफ हो, जितनी भी खानकाहें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर खानकाह से इमाम अहमद रजा के लिए हाथ उठाकर दुआएं की जाती थी। क्योंकि इमाम अहमद रजा किसी की खानदानी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे गौस की दुआओं का नतीजा है, ये मेरे ख्वाजा की दुआओं का नतीजा है, ये औलियाए हिंद की उन दुआओं का नतीजा है कि जब फितनों ने घेरा तो वो औलिया जो जमीन पर थे या कब्रों में थे, हर एक ने इस उम्मत की हिफाजत के लिए रब की बारगाह में जो दुआएं की हैं, उस दुआ की कबूलियत का नाम इमाम अहमद रजा है। और अगर आला हजरत का नाम लेकर ही सुन्नियों को आपस में दूर कर दिया जाए, खानकाहों को आपस में दूर कर दिया जाए, तो ये आला हजरत का मिशन नहीं, ये आला हजरत के मिशन की मुखालफत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के तमाम खानकाहों से रवाबित ज़वाबित ताल्लुकात, मोहब्बत, दोस्ती बड़े आला पैमाने पर वाबस्ता थी।
حالانکہ کئی فروعی مسائل میں اختلاف تھا۔ اعلیٰ حضرت کا موقف کچھ اور ہے کہ چوچا کے سادات کا موقف کچھ اور ہے۔ فرعی مسئلے میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، فرعی مسئلے میں اعلیٰ حضرت سرکار علی حسین اشرفی میاں کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور موقف پر ہے۔ فرعی مسئلے میں اعلیٰ حضرت کا موقف کچھ اور ہے لیکن فرعی مسئلے میں، لیکن امام احمد رضا نے ہمیشہ دیکھا کہ جب عقیدے میں سنی ہے تو ہمارے ہیں، عقیدے میں اہل سنت ہیں تو ہمارے ہیں، اور اگر سید ہیں تو پھر کیا کہنا، کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کی، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سادات سے یہ محبت تھی، تو عرض یہی کر رہا تھا کہ ہماری محفلوں میں مجلسوں میں اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ بندہ اگر اعلیٰ حضرت کو جان لے، مان لے، ان سے عقیدت و محبت و وفاداری کے ساتھ جڑ جائے، اور صرف نعرہ لگانے کی حد تک نہیں بلکہ ان کے فتاوی، ان کی تحریرات سے جڑ جائے، ہر موڑ پر دیکھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے۔ جب وہ اس راہ پر آ جائے گا تو اسے کیسا ہی مسئلہ پیش آئے، چاہے وہ دشمنان دین کی طرف سے پیش آئے، یا خانقاہی معاملات کا مسئلہ پیش آئے، یا آپسی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو مسئلے کا حل اس انداز سے نظر آئے گا کہ نہ انتشار ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ دلوں میں کینہ ہوگا، بلکہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا اور اہل سنت میں محبت کا ماحول بھی بن جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے دور رہے بندہ، اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے دور رہے بندہ، اور اپنی سوچ اپنی سمجھ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دینے لگ جائے بندہ، تو پھر وہیں سے فتنے کی شروعات ہو جایا کرتی ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کسی خاندانی جائیداد کا نام نہیں، نہ یہ کوئی ایسی وراثت ہے کہ اولادوں میں تقسیم ہو رہی ہے کہ جو اولاد کہہ دے وہی میرا مسلک ہے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس دنیا سے جاتے جاتے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی، میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور سلطان العلماء متکلم اسلام مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ، جو ہمارے استاذ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، ان سے ہم نے سوال کیا ایک دن، تو حضرت نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اعلیٰ حضرت کو یہ کیا ضرورت پڑی تھی یہ کہنے کی کہ میری کتب سے جو ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ حضرت نے بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا، دیکھیں جب میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ رہنے کی برکت دیکھیں۔ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ بیٹا ایسا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کے ہندوستان کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دین اہل سنت، مذہب اہل سنت کے خلاف جو عقائد، جو تمام چیزیں جو دین پر حملے کے معاملات پیدا ہوئے، وہ ان گھرانوں سے پیدا ہوئے جن گھرانوں کے بزرگوں کا شمار اکابرین اہل سنت میں ہوتا۔ بزرگ اعلیٰ، نسل اعلیٰ، لیکن اسی نسل میں کوئی بیٹا ایسا بھی پیدا ہو گیا جس نے باطل فکر کو اپنا لیا۔ اب اس بیٹے کو وہ دور دور جلسوں میں بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں صاحب کے پوتے ہیں، فلاں محدث صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں محدث صاحب کے پوتے ہیں، ہمارے پیر کے بیٹے ہیں، ہمارے پیر کے پوتے ہیں۔
وہ پوتا، وہ بیٹا، وہ نواسا، وہ جا رہا ہے، بات بدعقیدگی کی کر رہا ہے۔ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہہ کیا رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہمارے پیر کا بیٹا کہہ رہا ہے، ہمارے پیر کا داماد کہہ رہا ہے، ہمارے پیر صاحب کا پوتا کہہ رہا ہے۔ جب لوگوں نے صرف یہ دیکھا تو چند برسوں میں وہ خانقاہیں جو اہل سنت کی ترجمانی کرتی تھی، بعد میں وہ خانقاہیں بدعقیدگی کا اڈا بن گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بڑی محنت لگی سمجھانے میں۔ جب اعلیٰ حضرت جواب دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مسئلے کا جب جواب دیتے تو قرآن کی آیتیں پیش فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دافع البلا مانتے ہیں، درود تاج جانتے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیں۔ ارے درود تاج کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان اسے اپنے مرض کے لیے تعویذ جانتے ہیں، اپنے روح کا سکون اور قلب کا قرار جانتے ہیں۔ درود تاج پر اعتراض کیا گیا، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو پڑھنے سے لگتا ایسا ہے کہ اس میں شرک کے الفاظ ہیں۔ کہیں کیا الفاظ ہیں؟ کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، ان پر درود جو بلاؤں کو دور کرنے والے، وباؤں کو دور کرنے والے، قحط، بھکمری، سوکھا، ان تمام وباؤں بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ کہتے بلاؤں کو دور کرنے والا تو اللہ ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو حضور کے لیے یہ کہنا یہ تو شرک لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال آیا، اور سوال بھی کسی عام آدمی نے نہیں کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ تھانوی صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں، گنگوہی صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں، قاسم نانوتوی صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں، اتنے بڑے پیر صاحب، ان کے ایک خلیفہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سوال بھیجا، اور جب سوال بھیجا اور پوچھا کہ کیا یہ درود پڑھا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب جواب لکھا تو فرماتے ہیں کہ وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، مگر پھر بھی عجلت میں جلدی جلدی میں ایک جواب لکھ رہا ہوں، اور جلدی جلدی میں جو جواب لکھا اس جواب میں سب سے پہلے 60 آیتیں تحریر فرمائی۔ کتنی؟ 60 آیتیں تحریر فرمائی قرآن کریم سے۔ اس کے بعد 300 حدیثیں لکھی۔ کتنی؟ 300 حدیثیں لکھی، اور ایک ایک حدیث کا 4 5 حوالہ پیش فرمایا۔ بعض حدیثوں کے ایک ایک درجن سے زیادہ حوالے بیان فرمائے۔ اگر ان حوالوں کے اعتبار سے تعداد کو گنا جائے گا تو 1000 سے زیادہ حدیثوں کے دلائل رکھ دیے، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی جلدی فرماتے ہیں وقت میں گنجائش نہیں ہے، عجلت میں کتنے دلائل لکھ رہا ہوں، 60 آیتیں، 300 حدیثیں۔ اس بات پر آپ نے تحریر فرمائی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دافع البلا بنایا ہے، دافع الوبا بنایا ہے، دافع القحط والمرض والعلم بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل ہیں؟ ہم نے قرآن میں آیتیں ڈھونڈی، ہمیں نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جواب کی ابتدا کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ قرآن میں جا بجا مصطفیٰ جان رحمت کے سید الانبیاء کے دلائل موجود ہیں، اور آپ عالم کہلاتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آئی۔ جواب کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے 20 آیتیں تحریر فرمائیں۔ کتنی آیتیں؟ 20 آیتیں۔ اب ان آیتوں میں ایک آیت جو مختصر بھی ہے اور آپ سب اس کو جانتے بھی ہیں، میں اسے پیش کرتا ہوں۔ لکھا، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
वमा अरसलनाका इल्ला, जोर से, वमा अरसलनाका इल्ला, अरे शोर उठना चाहिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाया। वो सिर्फ एक आलम नहीं, आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सारे आलमों को पालने वाला है। और रब अपने महबूब के बारे में फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, जिसका मैं पालनहार हूँ, तू हर उस एक के लिए रहमत है, तू हर एक के लिए रहमत है। फिर आला हजरत का अंदाज देखें, किताबें में ज्यादा नहीं लाया, क्योंकि अगर मैं जितनी बात बोल रहा हूँ हर एक के लिए किताब लेकर आता ना तो बहुत ज्यादा जखीरा हो जाता, इसलिए मैं बस चंद किताबें ले आया ताकि आपको दिखाऊं कि हम जिस रजा से मोहब्बत करते हैं उस रजा ने हमें दिया क्या है। बंडलबाजी से काम नहीं करते हमारे रजा, लफाजी से काम नहीं चलाते हमारे रजा, इधर उधर की कहानियों से काम नहीं चलाते हमारे रजा। रजा जब बात करते हैं तो उनके कलम से कुरान की आयतें तहरीर होती नजर आती है। रजा जब कलम चलाते हैं तो उनके कलम से अहादीस का जखीरा तैयार होते नजर आता है। अल्लाह अकबर। फरमाया इस आयत, कौन सी आयत, जोर से, ये तो याद हो जाना चाहिए मुसलमानों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे याद कर लो, 12वीं का महीना आ रहा है, बिल्कुल करीब आ रहा है। गली गली कूचे कूचे अपने बच्चों को सुनाओ, उनको याद करा दो, हम जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं उस नबी की शान ये है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब, जिसका मैं परवरदिगार हूँ, तू हर उसके लिए रहमत है, तू हर उसके लिए रहमत है। तो फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, अब ये कौन है, ये 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। कौन सी सदी के, 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। उन्होंने किताब लिखी है मफातिहुल गैब, जिसे तफसीर कबीर के नाम से भी याद किया जाता है, तफसीर राजी के नाम से भी वो तफसीर मशहूर है। आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं और हवाला 6वीं सदी के मुजद्दिद की किताब का दे रहे हैं। नजर की वुसअत देखें, 30 जिल्दों में है वो तफसीर। कितनी जिल्दों में, 30 जिल्दों में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो है, मैंने अपनी आंखों से देखा। आला हजरत ने हवाला दिया कि इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि महबूब, तू सारे आलम से अफजल है। जब मैंने तफसीर कबीर उठाई, खोला और देखा तो दिल से दुआ निकली कि मौला इमाम अहमद रजा की कब्र पर अपने अनवारों नूर की बारिशें नाज़िल फरमा दे। हमें क्या पता था इमाम फखरुद्दीन राजी कौन है, किस सदी के हैं, क्या लिखा 30 जिल्दों में, कई हजार सफ़े में वो किताब है। उस किताब में किस आयत की किस लाइन में कौन सी बात लिखी है, इस बात को इमाम अहमद रजा बयान कर रहे हैं। हमें क्या पता था, लेकिन कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा हवाला अता फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं। सुनो कि हम जो बयान कर रहे हैं कि हमारे आका तमाम नबियों से अफजल है, ये हम अपनी तरफ से नहीं, अहमद रजा अपनी सोच फिक्र से नहीं, जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है उसे पहुंचा देने का काम करने वाला अहमद रजा है। अपनी तरफ से नहीं लाऊंगा, अपनी सोच फिक्र से नहीं कहूंगा, जो कुछ कहूंगा
अपने बुजुर्गों से लेकर के तुम तक पहुंचाऊंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल हुआ। देखें, गुफ्तगू तो मैं इन किताबों के हवाले से करने आया था, लेकिन जब बात छिड़ गई इस लय में तो कुछ और सुना दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि ए इमाम अहमद रजा, ये बताएं क्या मुर्दे जो इंतकाल कर जाते हैं, जो कब्र में चले जाते हैं, क्या वो सुनते हैं? क्या वो सुनते हैं? अल्लाह अकबर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब इस सवाल का जवाब तहरीर फरमाया तो इस सवाल के जवाब में 60 हदीसें लिखी। कितनी? 60 हदीसें, 60 हदीसें लिखी। और कुर्बान जाए, इन हदीसों से अइम्मे दीन, इमाम आजम से लेकर आला हजरत तक जितने अकाबिर उलमा गुजरे हैं, उनमें से 200 अइम्मे दीन के अक़वाल पेश किए। कितने? 200। उनके नाम याद करना हमें मुश्किल है। आज उलमा को भी उन बुजुर्गों के नाम अगर पढ़ना हो तो सही नाम पढ़ने के लिए पहले लुगतें उठा करके देखना पड़ेगी कि इमाम नुवी है कि इमाम नववी है। नाम ढंग से नहीं पढ़ते बनेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, कितने उलमा? 200। मस्जिदों के इमामों की बात नहीं चल रही है। इमाम आजम से लेकर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तक जो अकाबिरीन गुजरे हैं, उनके हवाले पेश फरमाए। और उसके अलावा 105 वो अक़वाल पेश फरमाए, उन लोगों के अक़वाल पेश फरमाए कि जिनको इनकार था, यानी हम नहीं मानते कि मुर्दे सुनते हैं, जो इंतकाल कर गए सुनते हैं, बुजुर्ग मज़ार में सुनते हैं, कहते मैं नहीं मानता। तो इस तरह के जो लोग थे, उनके सिलसिले के जो उनके ऊपर के बुजुर्ग थे, आला हजरत फरमाते हैं कि मुझसे तुम अपने 105 बुजुर्गों के हवाले भी ले लो। कितने? 105। अंदाजा लगाएं। 60 हदीस, 200 अक़वाल अइम्मा दीन के, 105 कौल उन लोगों के जो मुखालिफीन के पेशवाओं में आते हैं। उन सब के नाम, उनकी किताबों के हवाले, उनकी इबारतें, उनके तर्जमे, सब कुछ पेश फरमा दिया। तो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत इसीलिए है कि इमाम अहमद रजा अपनी बात नहीं मनवाते, बल्कि जो अकाबिरीन ने लिखा है, जो बुजुर्गों ने लिखा है, वो हम तक आगे पहुंचाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, लोगों ने आला हजरत को सिर्फ इस हैसियत से पेश किया कि वो एक शायर थे। आला हजरत ये फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तुम्हें अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाओ घर याद कर लेना। कुछ नहीं, हमारी कौम के नौजवानों को पता ही नहीं है। हमारी कौम, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ ही यही कि कभी आला हजरत की किताबों का तारुफ उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसे नहीं सुनाया गया, अशार को सुनाया गया और अशार तक ही आला हजरत को महदूद कर दिया गया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, जब उनके सामने आला हजरत का नाम आता है तो कहते हैं यार हाँ हाँ जानते हैं उन्हें, अच्छे शायर थे। मैं कहना चाहता हूँ, शायर भी थे तो शायरी में भी उन्होंने वो करके दिखाया है, शायरी में भी उन्होंने वो करके दिखाया है जो उर्दू जुबान के तमाम शोरा मिलकर भी ना कर सके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सामने किसी ने एक शेर कहा। आला हजरत की आदत करीमा थी कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कभी किसी के अशार सुनते नहीं थे। आला हजरत फरमाते हैं, लोगों के बड़े अजीब से मिजाज हो गए हैं। कुछ वो लोग गलत कहे बैठे और हम उन्हें टोके तो उन्हें बुरा लगता है, बताएं तो बुरा लगता है, दुश्मनी ठन जाती है, हमें क्यों टोक दिया, हमें क्यों रोक दिया। और अगर ना टोके ना रोके तो गलत चीज अवाम में मशहूर हो जाती है। बड़ा शख्सियतों का रोब होता है ना भैया। स्टेज पर मुकर्रिम साहब दे दनादन बोलते चले गए, कहाँ का क्या पड़ गए, लेकिन गलती कर गए बेचारे टोकने वाले सोच के बैठ जाते हैं अगर बोल दिया तो ये तो बिल्कुल आग लग जाएगी।
لیکن قربان جاؤ امام احمد رضا نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی ٹوک دے تو فوراً مان لو. تو کسی نے شعر کہا، اعلیٰ حضرت کی عادت تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں قصداً کسی کے اشعار نہیں سنتا. ہاں میرے بھائی علامہ حسن استاد زمن اور علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کے اشعار سنتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے اشعار نہیں سنتا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی عادت ہے کچھ کا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے ایک نقشہ بیان کیا کہ سرکار کے گنبد نورانی کے سامنے کھجور کے 2 درخت تھے اور وہ بڑے خوبصورت تھے. ہم تو کیا کہیں، وہ تو مقدر کے دھنی تھے وہ درخت. تو کسی نے اس نقشے کو کہا کہ حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. اب ابھی چونکہ میں دوسرے انداز میں بول رہا ہوں نا، تو اس لیے آپ کی سبحان اللہ نہیں نکل رہی. اگر میں اس کو فل کانفیڈنس میں بولتا تو آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اس لیے ہر بات کو سبحان اللہ نہیں بولنی ہے، سوچو کیا بول رہے ہیں، مزاج بناؤ اپنا. صحیح بات بولو گے تو سنیں گے، ورنہ اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ مزاج بنانا پڑے گا. تبھی جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ یا تو سدھریں گے یا لائن ہی چھوڑ دیں گے. سیدھی سی بات، یا تو سدھر جاؤ اور اچھی باتیں کرو، مطالعہ کر کے مستند حوالوں سے گفتگو کرو، یا پھر اپنی لائن ہی چینج کر دو. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ کہا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ ارے کہاں خیمہ لیلا اور کہاں گنبد خضرا؟ کہاں خیمہ لیلا، کہاں گنبد خضرا، کہاں وہ لیلا جو کالی کلوٹی ہے، اور کہاں میرے مصطفیٰ کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے بجانے مسیحا ہمارا نبی. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پیزار کہتے ہیں جوتیوں کو. جب آسمان پہ امام کی نظر گئی نا تو تاروں کو چمکتے دیکھا. کہتے تارے چمک کیوں رہے ہیں، تارے چمک کیوں رہے ہیں؟ تو عاشق ہے، عاشق اپنے عشق میں اسے جو سمجھ میں آتا ہے ویسے تشبیہات دیتا ہے. تو کہنے لگے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. جب ہم چلتے ہیں نا تو ہمارے جوتوں سے بھی گرد اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے، لیکن جب محبوب چلتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کی. تو یہ جو تارے چمک رہے ہیں نا، فرماتے ہیں اس لیے نہیں چمک رہے کہ ان میں خود میں چمک ہے، وہ نالے مصطفیٰ سے اڑنے والے ذرات وہاں تک پہنچ گئے، وہ ذرات ان کے سروں کا تاج بن گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دین مصطفیٰ کے ترجمان ہیں. یہ ہلکی ہلکی جو بارش آ رہی ہے کریں برداشت کریں. ہاں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے رہے دیکھو پروگرام ان کا مست ہو گیا. ارے میاں یہ بارش آئے، طوفان آئے، ہم ضبط ہو سکتے ہیں، ہم گھٹ سکتے ہیں، ہم گر سکتے ہیں، لیکن جن کے ذکر کی محفل ہے وہ کل بھی بلند ہے، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہیں گے. یہ جلسہ امام احمد رضا کو بڑا بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ تو ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ہم اپنی آخرت کا سامان جمع کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ تو اپنا کام کر چکے ہیں، وہ تو اپنے رب کو راضی کر چکے ہیں، انہیں جو کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں. امتحان میں تو ہم پھنسے ہیں، امتحان تو ہمارا چل رہا ہے. الحمدللہ ان بزرگوں کا ذکر کرتے رہیں گے تو ان کے ذکر کی برکت سے ہم بھی پار ہو جائیں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیں امام احمد رضا جو تعلیمات عطا فرماتے ہیں، صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے لیے کیا فرمایا ذرا اسے دیکھیں. یہ میرے سامنے ہے
तिरमिजी शरीफ। कौन सी हदीस है? तिरमिजी शरीफ। ये तिरमिजी शरीफ है, उसमें सहाबा के फजाइल का बाब है। हदीस नंबर 3866, आका ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न बअदी। आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें एतराज का निशाना न बना लेना। ये कौन सी हदीस है? तिरमिजी शरीफ। मेरे बाद उन्हें एतराजों का निशाना मत बना लेना। या रसूल अल्लाह, अगर बना लिया तो? आका फरमाते हैं, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, तो जिसने उनसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, यानी सहाबा की मोहब्बत वो कर पाएगा जब उसके सीने में मेरी मोहब्बत हो। और आका ने आगे इरशाद फरमाया, वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा। यानी मेरे सहाबा की मोहब्बत तुम्हारे सीने में आई तब जब मेरी मोहब्बत आ गई, और मेरे सहाबा का बुग़्ज़ तुम्हारे सीने में आया तब जब मेरा बुग़्ज़ तुम्हारे सीने में आ गया। ज़बान से तुम ला कहो हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम हुजूर के यारों को, हुजूर के प्यारों को अगर निशाना बनाओगे तो वो तीर सहाबा पर बाद में लगेगा, पहले मुस्तफ़ा पे लगेगा, क्योंकि वो यार मुस्तफ़ा के हैं। अरे हम तो अपने बाप के दोस्त का भी एहतराम करते हैं, यार ये मेरे वालिद के दोस्त हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे थे, एक बूढ़े शख्स मिले, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत आला दर्जे के सहाबी, मुजतहिद सहाबी, फकीह सहाबी, लेकिन उनको जब एक शख्स मिले तो वो आम आदमी बंदा था। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ना अपना अमामा उतारा और उनके सर पे रख दिया। अमामा उतार के उनके सर पे रख दिया। अरब का ये कल्चर था कि अगर किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देनी होती थी ना, तो वो अपना अमामा उतार के उसके सर पे रख देता था। लोगों ने सवाल किया कि आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े सहाबी हैं, इस आदमी के सर पे अपनी दस्तार रख रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जवाब दिया, ये कोई आम बंदा नहीं, मेरे वालिद का दोस्त है। किसका दोस्त? मेरे वालिद का दोस्त। सहाबा अपने दोस्तों का, अपने वालिद के दोस्तों का इतना एहतराम कर रहे हैं, तो जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, उनका क्या मकाम होगा, उनकी क्या शान होगी, उनकी क्या अज़मतें होंगी। अब सुने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जो सहाबा के खिलाफ बोलते हैं। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3870, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, जब तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएं, कभी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो जाए, कभी तुम्हें ऐसे लोग दिख जाएं जो मेरे सहाबा की मुखालफत करते हैं, उनको बुरा कहते हैं, उनके खिलाफ बकवासें करते हैं, तो या रसूल अल्लाह क्या करें? आका फरमाते हैं, कूलू, तो तुम उनसे कहो, लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अल्लाह की लानत हो तुम्हारी इस शरारत पर। अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मेरे सहाबा का मकाम क्या है, मेरे सहाबा की अजमत क्या है। ये मेरे सामने किताब है, इस किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन। आज ये किताब है, इसका सफ़ा नंबर 224 है। सरकार रोज़ पाक फरमाते हैं, देखें, कोई कहता ये अफजल, कोई कहता वो अफजल। अहले सुन्नत का क्या अकीदा है, हमें तो बस वो देखना है। हम जिस गौस को मानते हैं उन्होंने क्या बताया है, हमें ये देखना है। हम जिस ख्वाजा को मानते हैं उस ख्वाजा ने क्या बताया है, हमें ये देखना है। अब देखें,
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा में सबसे अफजल वो 10 असहाब हैं जिनके जन्नती होने की सरवरे कौनैन ने बशारत व गवाही दी। और आका गौस पाक फरमाते हैं वो 10 असहाब ये हैं, पहले सिद्दीक़ अकबर, दूसरे फारूक आज़म, तीसरे उस्मान गनी, चौथे मौला अली, पांचवे हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह। ये तो हुए 10। आगे फरमाते हैं गौस पाक, इनमें पहले 4 खुलफाए राशिदीन सबसे अफजल हैं और इन चारों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो याद रखें, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या बोलती है, हमें उधर नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है कि तेरे गौस से क्या पैगाम दिया जा रहा है, मेरे आका गौसे पाक ने क्या तालीम अता फरमाई। और हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल, क्या नाम है, हजरत अमीर मुआविया, मेरे आका गौसे पाक ने ऐसी तकरीर लिख दी, कसम खुदा की दिल मुतमईन कर दिया। लिखते हैं कि हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, सुभान अल्लाह, मेरे आका गौस पाक भी अपने से पहलों का हवाला अता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, यही रविश तो इमाम अहमद रजा ने गौसे आजम से सीखी है। अपना नहीं बताना है, बुजुर्गों ने क्या कहा है वो बताना है। आपके सामने कोई कितनी पक 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 करे, उससे कहे तो अपनी मत सुना, बुजुर्गों ने जो लिखा है वो बता। जब ये जवाब सीख जाओगे, कितना ही बड़ा मुनाजिर कहलाता हो वो भागता नजर आएगा, इसलिए कि वो जो कुछ लाया है वो उसका बनाया हुआ चूरन है। अइम्मे दीन ने जो बताया है, अगर उसकी तरफ जाएगा तो सबकी पोल खुलती नजर आएगी। आका पाक फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने ये जो सहाबा के आपस में मामलात हुए, जो भी इख्तलाफ हुए, इख्तलाफ राय हुआ, जो भी हुआ, वो एक इतना नाजुक मसला है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल से नकल करते हुए गौस पाक फरमाते हैं कि इस मामले में बल्कि इन तमाम झगड़ों, इख्तलाफात, निज़ाआत के बारे में खामोश रहा जाए जो सहाबा इकराम के बारे में हुए। क्या करनी है? खामोश। हजरत सरकार उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने यही इख्तलाफ के बारे में पूछ लिया। इतना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। वो जिसने पूछा ना तो उससे फरमाया, तुम उस जंग में थे? कहे नहीं। मैं उस जंग में था? कहे नहीं। तो फरमाया, जब अल्लाह ने हमारी तलवारों को महफूज रखा तो जुबान को क्यों महफूज नहीं रखते? जब अल्लाह ने हमारी तलवारों को महफूज रखा तो खुदा के वास्ते अपनी जुबानों को महफूज रखो। आका गौसे पाक आगे फरमाते हैं, अब कितनी प्यारी बात सुने, क्योंकि कयामत के दिन, गौस पाक फरमाते हैं, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनके बाहमी इख्तलाफात को दूर कर देगा। ये कूदने वाले, ये फुदकने वाले, ये इधर से निशाना बनाने वाले, ये उधर से तीर मारने वाले, हर कोई कयामत के दिन बदतर शक्ल के साथ कोने में खड़े होंगे और मौला अली और अमीर मुआविया चमकते नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान की आयत गौसे पाक ने लिखी। फरमाया, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। गौस पाक ने कुरान की आयत का हवाला अता फरमाया। लिखते हैं, उनके दिलों में जो बाहमी रंजिश हो गई, जो इख्तिलाफ हो गया, अल्लाह फरमाता है हम उसको दूर कर देंगे और वो आपस में भाई भाई हो जाएंगे और आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। गौस पाक ने तो सारे मसले को हल कर दिया। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या, और
ہم کیا، ہماری اوقات کیا، وہ صحابہ ہیں۔ ہمیں تو ہمارے ابا اور اپنے بڑے ابا کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو وہاں بیچ میں کودنے کی اجازت نہیں۔ ابا کا جھگڑا ہو جائے، بڑا ابا آ جائے، چاچا آ جائے، تینوں لڑے، تینوں ایک دوسرے کو مار بھی دے، کچھ بھی کر دے، لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم بڑے ابا پہ ہاتھ اٹھا دیں۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے چچا کو گالی دینے لگ جائے، اور اگر کوئی گالی دینے لگ جائے اور مارنے لگ جائے تو سمجھ لو پرورش اچھی نہیں ہے۔ جب ہمارے باپ، ہمارے چاچا، ہمارے ابا، ہمارے بڑے ابا میں آپس میں کچھ ہو جائے تو وہ تینوں جانے آج جھگڑ رہے ہیں، کل ایک ہو جائیں گے۔ اور ہم نے ہزاروں معاملات ایسے دیکھے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑا جھگڑا سب کچھ ہوا، لیکن جب دوسرے بھائی پہ کسی تیسرے نے ہاتھ ڈالا تو بھائی آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور یہی معاملہ مولا کائنات کے معاملے میں بھی آیا، یہی بات مولا کائنات کے معاملے میں بھی پیش آئی کہ جب یہ فضا بنی کہ علی اور حضرت امیر معاویہ حضرت سرکار مولا کائنات کے درمیان جب یہ اختلافات کے ماحول بنے تو عیسائی بادشاہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا اور کہا اگر تم کہو تو میں ایک بڑا سا لشکر تمہارے لیے بھیج دوں جو تمہارے ساتھ رہے گا، علی سے لڑے گا۔ امیر معاویہ نے جواب تحریر کروایا کہ جواب لکھو۔ جواب کی ابتدا اس طرح کی، او رومی کتے، سبحان اللہ، اے رومی کتے، تو علی کے خلاف مجھے اکسانا چاہتا ہے، سن، علی وہ ہے کہ علی نے اگر تیرے خلاف جنگ چھیڑ دی تو معاویہ علی کے لشکر میں ایک ادنا سپاہی بن کر سب سے آگے تجھے پھاڑنے کے لیے تیار رہے گا۔ یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ یہ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنے آقاؤں کی بات کر رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو حق ہمیں ہے نا کہ ہمارے آقاؤں نے جو لکھ دیا ہماری رہنمائی کے لیے۔ الحمدللہ غوث پاک قبر میں چلے گئے، ان کی قبر تو الحمدللہ آج بھی جنت کی خوشبو دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فقیر قادری حاضری دے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا چوکھٹ ہے، کیا آستانہ ہے۔ بزرگ اگرچہ اپنی قبروں میں ہیں لیکن ان کی روحانیت اور ان کی تحریریں آج بھی دشمن کے کلیجے کو چیر رہی ہے اور سنیوں کے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ غوث پاک قبر میں ہے لیکن سنو، لوگ کہتے ہیں کتاب لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتاب لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ 800 سال پہلے غوث پاک دنیا سے چلے گئے، 800 سال بعد بھی دشمن کے کلیجے میں خنجر دے رکھا ہے۔ 800 سال بعد بھی یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں کیا رکھا ہے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ ارے بے وقوف، وہ جن بزرگوں نے کہا ہے نا وہ خود کتابوں کے انبار تھے۔ ہاں، وہ خشک مولویوں کے لیے فرمایا ہے جو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن تصوف کی چاشنی سے محروم رہتے ہیں۔ سرکار مخدوم سمنا نے بتایا کہ جو عالم تو بن گیا اور تصوف کی طرف نہ آیا وہ خشک مولوی ہے۔ تو میرے آقا غوث پاک کی یہ تعلیم ہے۔ آگے سنیں، ابھی تک تو امیر معاویہ کا نام نہیں آیا ہے نا، آپ کہیں گے امیر معاویہ کا نام کہاں ہے، وہ بھی سناتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں رہا حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کا معاملہ، تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ بھی حق پر تھے۔ حق پر تھے کا مطلب بلا وجہ نہیں، کوئی وجہ کوئی مسئلہ ان کی بھی نظر میں تھا۔ یہاں حق پر ہونے کا مطلب کوئی مسئلہ کوئی وجہ ان کی نظر میں بھی تھی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے، عثمان غنی کا، اور قاتل حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے۔ فرماتے ہیں پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی، لہٰذا ہمارے لیے اس سلسلے میں، غوث پاک کا فرمانے سنو، لہٰذا ہمارے لیے اس سلسلے میں سکوت سب سے اچھی بات ہے۔ ان کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے، وہ سب سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں. خود کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، وضو بنانے کا طریقہ نہیں، ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور چلے ہیں صحابہ کے خلاف بکواس کرنے. فرماتے ہیں ہمیں تو اپنے عیوب پر نظر کرنی چاہیے اور دلوں کو گناہوں کی چیزوں سے اور اپنی ظاہری حالتوں کو تباہی انگیز کاموں سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے. یہ کس نے بتایا؟ یہ میری بات ہے؟ کس کی ہے؟ ہاں، مجھے بھول جانا لیکن یاد رکھنا. یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے نام کے نعرے لگاؤ. مقصد صرف یہ ہے کہ جو بتا رہے ہیں اسے سینے میں بسا دو. اب ایک مسئلہ اور لے لیجئے. یہ میرے سامنے کتاب ہے دلائل النبوہ. یہ جتنے حوالے دے رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، یہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ امام بیہقی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 458 ہجری، یعنی غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں، دلائل النبوہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 حدیث لکھی. قال اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال آت عمر أقرئه السلام وأخبره أنكم مسكون. اب حدیث کا ترجمہ سنیں کہ سرکار عمر فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑا، سوکھا پڑا، جانوروں کے بدن میں گوشت نہیں، بکریوں کے، اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، پریشان لوگ. جب ایسا معاملہ ہوا تو ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر آئے. اب مزار پر آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ. اب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر آ کر، مزار پر آ کر سرکار کے وصال کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر آئے اور سرکار کے روزے پر آ کر کہہ رہے ہیں رسول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ سے پانی مانگیے. کیا صحابی خود اللہ سے نہیں کہہ پا رہے تھے اللہ اللہ؟ صحابی یہی کہیں گے ہم کہہ تو رہے ہیں، رب سن بھی رہا ہے، لیکن قبول کب کرے گا؟ انتظار اس بات کا ہے. قبول کب ہوگا؟ انتظار اس بات کا ہے. وہ آنے والے نے جب سرکار کے مزار پر آ کے عرض کیا رسول اللہ اپنی امت کے لیے رب سے پانی مانگیے، امت ہلاک ہو رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آنے والے کے خواب میں آئے. سبحان اللہ. آپ مرے نہیں ہیں، لیکن آپ کیا اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کسی کے خواب میں آ جائیں؟ ہے کوئی بندہ جسے اس بات کا اختیار ہو کہ وہ آپ کے خواب میں آ جائے، آپ کسی اور کے خواب میں آ کے اسے بتائیں؟ لیکن قربان جائیں رسول، انبیاء کے تاجدار، اللہ نے انہیں یہ قوت بھی عطا فرمائی ہے کہ محبوب تو چاہے تو کسی کے خواب میں آ کر بھی تو اسے نواز دے. سبحان اللہ. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ عمر کے پاس جا اور عمر سے میرا سلام کہنا. سبحان اللہ. کیا شان ہے سرکار عمر فاروق اعظم کی. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَأُخْبِرُهُ أَنَّكُمْ مُسْقُونَ، اور عمر سے کہنا عمر ان قریب تمہیں سیراب کر دیا جائے گا. یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ حدیث امام بیہقی نے جن کا وصال 458 ہجری میں ہوا
وہ کس جگہ کے عالم ہیں ہمیں تو یہ بھی مکمل ان کا ایڈریس نہیں پتا. ہم تو اب پیدا ہوئے ہیں, لیکن امام احمد رضا کی نظر دیکھو, امام احمد رضا کی نظر دیکھو. 1000 سال پہلے اس بندے نے حدیث کی کون سی کتاب لکھی؟ اس کتاب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر مانگنے کے متعلق کون سی حدیث لکھی؟ یہ بھی امام احمد رضا بتا رہے ہیں. پھر میں یہی کہوں گا, لوگ کہتے ہیں کیوں اعلیٰ حضرت کی اتنی بات کرتے ہو, کیوں اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہو, کیوں اٹھتے بیٹھتے اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتے ہو؟ سنو, میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری. کتنی؟ 1272 ہجری. اعلیٰ حضرت 1272 ہجری میں پیدا ہوئے. محدث سورتی 1251 ہجری میں پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے 21 سال بڑے ہیں. کتنے؟ 21 سال بڑے. اتنے بڑے محدث تھے کہ جب یہ ہمارا ملک ایک ہندوستان تھا, یہ آس پاس کا پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا بہت بڑا حصہ, یہ سب ہمارا ایک بھارت تھا. اتنا بڑا ہمارا ملک تھا. اس پورے بھارت میں سب سے بڑے محدثوں میں جس کا نام آتا تھا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں, اور اس سے قبل وہ محدث سورتی کا آتا تھا. جگہ جگہ سے لوگ ان کے پاس علم حدیث سیکھنے آتے تھے. لیکن جب محدث سورتی کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہوا, وہ مرید تھے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. کن سے مرید تھے؟ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. مراد آباد کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے, ان سے مرید تھے. محدث تھے, مرید صوفی سے تھے. سبحان اللہ. اس لیے کہ وسیع احمد سورتی خشک مولوی نہیں تھے, تصوف سے آراستہ تھے. محدث بھی تھے, صوفی بھی تھے. تو جب ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے انہوں نے سوال کیا امامہ کی فضیلت. تو امامے کی فضیلت پر احادیث کی کتابیں جب اٹھاتے ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابیں, تو کسی میں 5, کسی میں 7, کسی میں 10, کسی میں 1, کسی میں 4, کسی میں کچھ روایتیں ملتی ہیں. لیکن ایک ساتھ مجموعی طور پر زیادہ تعداد میں کسی ایک کتاب میں احادیث نہیں ملتی امامے کے تعلق سے. جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا, اب اتنا بڑا محدث, وہ بھی حدیث کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت سے سوال کیا امامے کی فضیلت کے تعلق سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صرف اس ایک عنوان پر انہیں 40 حدیثیں لکھ کر کے بھیج. کتنی؟ 40 حدیثیں لکھ کر کے بھیج دی. جب محدث سورتی نے اسے دیکھا تو پکار اٹھے کہ واقعی رب کا فضل اسے کہتے ہیں, رب کا انعام اسے کہتے ہیں. پھر ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سے گہرا ہوتا گیا, اعلیٰ حضرت سے جڑے, اعلیٰ حضرت سے جڑے, ایسے جڑے کہ جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب ملتے لوگوں سے تو بس اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا, مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ بتایا. لوگ کہتے ہیں یار تم مرید فلاں کے ہو, مرید علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ہو, لیکن اٹھتے بیٹھتے گن تم اعلیٰ حضرت کے گا رہے ہو, بات ان کی کر رہے ہو. تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے اس مرید نے محدث سورتی نے جواب ارشاد فرمایا تھا, سنو میں حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا مرید ہوں, یقیناً یہ میرے رب کا فضل ہے, لیکن سنو مولانا احمد رضا خان سے جڑ کر عشق رسالت کی جو چاشنی میں نے حاصل کی ہے اسی کا سبب ہے کہ اٹھتے بیٹھتے میں انہیں یاد کرتا. چلیں بھیا, اب اپنی رخصتی کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی بس تھوڑی سی اور گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں. دیکھو چونکہ ہمارا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ بدے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگے, نہیں, مقصد یہ ہے اعلیٰ حضرت کو نعروں سے نہیں, اعلیٰ حضرت کو کتابوں سے پہچانا ہوگا. جب کتابوں سے پہچانو گے تو کوئی تمہاری گردن کاٹ دے گا نا, تب بھی تم اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑو گے. اور اگر صرف نعروں سے پہچانو گے تو یہاں 500 لوگ نعرے
تلواروں کی گونج سے فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ قرآن و حدیث سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھیڑ، تعداد، لمبا امامہ اور لمبا جبہ یہ معیار نہیں ہے، نہ خاندان معیار ہے، ہمارے یہاں حق کا معیار قرآن و حدیث ہے، ائمہ دین کی تعلیم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ایک مثال میں لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کے پیر میں بڑی تکلیف تھی، اٹھتے بیٹھتے والد صاحب کرا رہے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کو، کبھی اس ڈاکٹر کو، کبھی اس حکیم کو، کبھی یہ پڑیا، کبھی وہ پڑیا، کبھی یہ چھال، کبھی وہ دوا، لیکن پیر کا درد تکلیف نہیں جا رہی ہے۔ رات بھر والد صاحب کروٹ بدل رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے باپ کے واقعی لائق بیٹے ہیں تو تکلیف ہوگی۔ آج کل تو کچھ نالائق اولادیں بھی ہوتی ہیں نا، کہ وہ باپ جو رات کے 12-1 بجے کام سے آتا تھا، بارش میں بھیگتے بھیگتے کانپتے کانپتے آتا تھا، اس لیے آتا تھا کہ صبح مجھے میرے بیٹے کو نئی ڈریس دینی ہے، کہ بیٹا تو 15 اگست پہ جائے گا تو نئی ڈریس پہن کے جائے گا۔ وہ باپ اس طرح انتظام کر کے لاتا تھا، لیکن وہی باپ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ذرا وہ میرے سر میں درد ہے، دوا لا دے، پہلے بول دیتے ابھی تو ادھر سے آ رہا۔ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ارے نادان، کبھی تو غور کر، تو جس کو جواب دے رہا ہے نا، تیری 1 روپے کی لالی پاپ اگر تو رات میں ضد کر لینا تو تیرا باپ پورے محلے کے علاقے کی دکان کو چھان دیتا تھا، اور اگر ساری دکانیں بند ہوتی تھی نا تو تیرا باپ کھلوا کے ہاتھ پیر جڑوا کے، یار بیٹا بہت روئے گا، نہیں مانے گا، دے دے یار، کھلوا کے لا کے تیرے منہ میں دیتا تھا۔ اور آج جب باپ تڑپ رہا ہے درد سے، اور باپ 5 روپے کی گولی مانگ رہا ہے، اور وہ بھی پیسے باپ خود دے رہا، تم بھی نہیں دے رہے ہو، لے بیٹا یہ 10 روپے لے جا، 2 گولی لا دے، لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو ادھر سے آ رہا، تھک گیا ہوں، دن میں بول دینا تھا، پہلے ہی بول دینا تھا۔ خدا کے واسطے نوجوانوں، اپنے باپ کی قدر کو پہچانو۔ ماں اور باپ یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہاں، دوائیوں کا تو سبسٹیٹیوٹ مل جاتا ہے، یہ والی کمپنی کی نہیں تو وہ والی کمپنی کی لے لو، یہ والی کمپنی کی نہیں تو وہ والی کمپنی کی لے لو، یہ بھی دکھ و درد دور کر دے گی، یہ بھی بخار اتار دے گی، یہ بھی سردی صحیح کر دے گی، لیکن تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والے تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کی قدر کو پہچانو، اپنی ماں کی قدر کو پہچانو۔ باپ اگر کچھ کہہ دینا تو تمہاری زبان سے جملے ایسے نکلنا چاہیے کہ تمہارے باپ کا دل خوش ہو جائے، تم خود تکلیف میں ہو اور باپ نے کہہ دیا بیٹا ذرا میری دوا لا دو، جی بالکل، پیسے دے رہے ہوں گے ابا میرے پاس ہے میں لے آؤں گا، آپ کیوں پیسے دے سکتے ہیں؟ پیر صاحب آ جاتے ہیں تو بندہ کیسا دوڑتا ہے؟ ابھی ہم ہی آئے تو دیکھو آپ ادھر سے دوڑ رہا ہے، وہ ادھر سے دوڑ رہا ہے، وہ ادھر سے چل رہا ہے، ہٹو ایسا ایسا، کیا ہے؟ ٹھیک ہے علماء کی عزت کرو، قدر کرو، منع نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے واقعی تو جس طرح علماء اور پیروں کی تم قدر کر رہے ہو نا، کم از کم اتنی اپنے ماں باپ کی کر لو۔ اگر اتنی بھی کر لیے اور تمہارے باپ کے دل سے دعا نکل گئی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھنا، یا اللہ اسے دشمن کے نرغے سے محفوظ رکھنا، میں کہتا ہوں ہزاروں تعویذ وہ کام نہیں کر سکتے جو تمہارے باپ کی دعا کر سکتی ہے، ہزاروں وظیفے تمہیں وہ مقام نہیں دلا سکتے جو مقام تمہیں تمہاری ماں کی دعائیں دلا سکتی ہیں۔ خدا کے واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، دیکھیں اعلیٰ حضرت کو سن رہے ہیں تو پھر پورا سنیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، لیکن بڑی پیاری بات آج کل یہ بھی ہوا ہے نا کہ ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہے، والد صاحب نے ماں کو ڈانٹا یا ہاتھ اٹھا دیا یا کچھ کر دیا، تو آج کل اولادوں کا بھی بڑا عجیب سا رویہ ہے۔ کچھ اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے باپ کو پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ارے ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا، ارے نادان
اس نے جس پہ ہاتھ اٹھایا ہے وہ اس کی بیوی ہے. تیری ماں بعد میں ہے، اس کی بیوی پہلے ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کبھی ماں ایسا حکم دے جو خلاف شرع ہو، باپ کے متعلق کوئی ایسا حکم دے جو خلاف شرع ہو، تو کیا کیا جائے؟ قربان جائے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث لکھی. فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تعالی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ماں کہہ رہی ہے کہ مار تیرے باپ کو، نہیں تو تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. اب بیٹا مار رہا ہے، یاد رکھو تم ماں کی اس بات کو مان کر کامیاب نہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں. اور خود یہ عورت بھی اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے. ماں باپ کا آپسی جھگڑا ہے تو ان کو آپس میں نمٹ لینے دو. مار پیٹ پر اگر بات آ رہی ہے تو ان کو جدا کر لو، الگ کر لو. والد صاحب کو پکڑ کے لے آؤ، کسی کمرے میں بند کر لو، ان کے ہاتھ پیر جوڑ لو، ان کے قدموں میں سر رکھ لو، اپنی آنکھوں میں آنسو لے آؤ، اپنے باپ کو رو کے منا لو. لیکن باپ کے خلاف ہرگز کھڑے نہ ہو جاؤ، باپ پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، باپ کو گالیاں نہ دو، یا باپ کی باتوں میں آ کر ماں کو گالیاں نہ دو، ماں کو برا نہ کہو. تمہارا باپ تمہاری ماں دونوں تمہاری آخرت ہے، دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرو. جو کچھ ہم نے سنا یا سنایا اس میں اگر کچھ لغزش یا خطا ہو گئی ہو تو رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. سنی مسلمانوں، آج کی اس مجلس کا، اس محفل کا مقصد یہی تھا کہ تم اپنے بزرگوں کی تعلیم پر مضبوطی سے جم جاؤ. اگر کوئی بات کسی کے خلاف بولے، کوئی عقیدے کے خلاف کوئی بات لے کر کے آئے تو اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو، اپنے اماموں سے رابطہ قائم کرو، ان کے سامنے باتیں رکھو. فوراً واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب دھن اچھا انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ بولا. آج کل یہ بڑے بڑے لڑائی جا رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آیا یوٹیوب پہ نکالا، یہ مفتی صاحب یہ بول رہے ہیں، یہ مفتی صاحب یہ بول رہے ہیں، یہ مفتی صاحب یہ بول رہے ہیں. 4 آدمی ہیں، 4 لوگوں نے 4 موبائل سے 4 مفتیوں کو پکڑ لیا. انہوں نے تو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال کے سو گئے اور یہ 4 پاگل چوراہے میں لڑ رہے ہیں. خدا کے واسطے آپ کے علاقے کا مسئلہ آپ کے مقامی علماء بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کے حالات کے اعتبار سے مسئلہ کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی وضاحت کی بات ہوگی تو یہاں کے علماء، یہاں کے امام اپنے بڑے علماء کی طرف رابطہ کر کے ان سے پوری مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھ کے تمہیں بتا دیں گے. اپنے ان عالموں سے، اپنے ان اماموں سے رابطے میں رہو، اماموں کی قدر کرو، اماموں کو پہچانو. واقعی میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو امامت کا منصب جن لوگوں نے تھام رکھا ہے، وہ جس قربانی سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزرتے ہیں، وہ وہی لوگ جانتے ہیں. لیکن صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر اس منبر کو سنبھالے گا کون؟ اس منبر کو سنبھالے گا کون؟ اس مصلی کو سنبھالے گا کون؟ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، یہ غوث اعظم کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے، یہ سرکار خواجہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ محبوب الہی کی دی ہوئی ہمیں ایک ذمہ داری ہے کہ اسے ہمیں آگے تک پہنچانا ہے، امت کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. تو یہ بیچارے اپنی تمام مشکلوں کو ڈھاکے چھپے رہتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن ہماری بھی ایک ایسی عادت ہے جو خوب ہاتھ بڑا بڑا کے مانگتے ہیں، ہم ان کو خوب دیتے ہیں. اور جو بیچارے غیرت مند ہیں کبھی قوم کے سامنے زبان نہیں کھولتے، ہمارا حافظ صاحب تو بہت بڑھیا ہے، آپ کبھی 1 روپے نہیں مانگتے. بس اتنا بول دیا، حافظ صاحب کے گھر اناج بھی بھرا گیا، راشن بھی پہنچ گیا. خدا کے واسطے اپنی مسجد کے اماموں کو مضبوط کرو. ادھر سے ادھر سے دور سے باہر سے تو لوگ آئیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولیں گے، چلے جائیں گے. لیکن آپ کے 24 گھنٹے کے معاملات کو جو سنبھالنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے مقامی علماء ہیں.
ان کی قدر کرو، کوئی مسئلہ آئے ان سے پوچھو، ان سے مشورہ کرو، اور سب سے بڑی بات ان پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ دنیا کچھ بھی بولے، کچھ بھی بھوکے، کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے قرآن و حدیث کے دلائل سے، ہم تو وہ سنیں گے، بس کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے اماموں کو مضبوط بناؤ، ان کے سپیڈ کے پیچھے اگر تم کھڑے ہو گئے نا، قسم خدا کی تمہاری نسلوں میں مہک پیدا ہو جائے گی۔ تم دنیا سے جاؤ گے نا تو تمہاری نسلیں ادھر ادھر منہ چھپاتی نہیں پھریں گی، بلکہ تمہاری نسلیں بالکل آگے آگے نظر آئیں گی۔ نہیں نہیں، میرے والد کو غسل میں دوں گا، نہیں میرے والد کو کفن میں پہناؤں گا، نہیں میرے والد کو قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا، نہیں نہیں نماز اپنے والد کی میں پڑھاؤں گا۔ یہ ہوگا کب؟ جب آپ ان علماء سے جڑیں گے، ان بزرگوں سے جڑیں گے، ان کا دست و بازو بنیں گے، تب انشاءاللہ تعالی محلے میں علم پھیلے گا، نور پھیلے گا، روشنی پھیلے گی۔ یہ جتنے حضرات کوششیں کر رہے ہیں، میں مبارکباد دوں گا ان تمام نوجوانوں کو جن کی عمریں تو بڑی کم ہیں لیکن کام بڑا کر گئے ہیں، کام بڑا کر گئے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھو، ہر قوم کی مضبوطی اس قوم کا نوجوان ہوتا ہے۔ جیسے مکان کی مضبوطی پلر اور کالم ہوتے ہیں نا، ایسے ہی قوم کی مضبوطی اس قوم کا نوجوان ہوتا ہے۔ جس قوم کا نوجوان سدھر جائے، استقامت پر آ جائے، دین کی خدمت کی طرف آ جائے، اس قوم میں چار چاند نظر آتے ہیں، چاروں طرف خوشحالی، نور نظر آتا ہے۔ اور جہاں نوجوان بگڑ جاتا ہے تو کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو میں مست ہے، کوئی ادھر مست ہے، کوئی ادھر مست ہے۔ اللہ تیری پناہ، خدا کے واسطے ان جوؤ، شراب، سبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج کل لوگ مسجد کی سیڑھی پر چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ بیٹھ کے حضرت لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی 3 پتی کھیل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ سنیں حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں جو جوا کھیل رہا ہے اور پھر وضو بنا کے نماز پڑھنے گیا، آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون سے وضو کیا۔ سوچئے اب کوئی چرس، کوئی گانجا، کوئی ایم ڈی، کوئی کیا، کوئی کدھر لگے ہوئے ہیں، ہماری قوم بربادی میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، وہ فرماتے ہیں سنو، جو نشہ کرنے والا ہے نا، جب تم اس کو دفن کر دو اور اس کا منہ اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف کر دو، دیکھ لو کہ ہاں اس کا منہ قبلے کی طرف ہے، اسے دفن کرو، دوسری طرف مجھے سولی پہ لٹکاؤ، گردن میں میرے پھندہ ڈالو اور مجھے لٹکا دو۔ لٹکانے کے بعد واپس قبر کھول کے دیکھنا، اگر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو تو مجھے لٹکا ہوا چھوڑ جانا۔ اتنا یقین۔ اور ہماری قوم کا نوجوان کس لیے ٹائم پاس ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے جوان، ہم رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے نا تو درود پاک پڑھا کرو، کبھی یاسین شریف لے کے بیٹھ جایا کرو، اپنے یہاں ماحول بناؤ، کام پر سے آنا ہے فوراً کھانا کھا کے مسجد میں عشاء میں پہنچ جانا ہے، امام صاحب کو پکڑنا ہے، حضرت کرم فرما دیں، قرآن پڑھنا سکھا دیجیے، نماز پڑھنا سکھا دیجیے، ان کے پیچھے لگ جاؤ، لگ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر لگ جاؤ گے نا ان کے پیچھے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ رات کو 12 1 بجے تک کوئی اس چوراہے پہ کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، 20 دوست بیٹھے، 20 آپس میں موبائل لیے، بات کوئی نہیں کر رہا۔ یہ کیا ہے؟ وقت کو پہچانو، اپنی آخرت کو بچاؤ، جمع ہو مسجد میں امام صاحب کے پاس، حضرت قرآن سکھا دیجئے، بہت غفلت میں زندگی گزار دی، حضرت نماز سکھا دیجئے، اسلام سکھا دیجئے۔ جب اس طرح آؤ گے الحمدللہ 1 گھنٹہ پڑھو گے، پھر تمہارا من بھی نہیں کرے گا کہ ادھر فالتو جاؤ گے۔ گھر آؤ گے، کبھی ماں کے پاس بیٹھ کر اچھی بات کرو گے، کبھی والد صاحب کے پاس بیٹھ کے اچھی بات کرو گے، ورنہ تو رات کو ماں باپ کو تو اپنے بیٹوں کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب ماں باپ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نیند ہو جاتی ہے، تب بیٹا آتا ہے رات کو دھیرے سے دروازہ کھول کے اندر، اور صبح جب تک سوتا ہے جب تک تو بیچارے والد صاحب اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے کام پہ بھی نکل گئے۔ یہ بھائی صاحب اٹھیں گے 11 بجے 12 بجے، پھر ناشتہ کریں گے، پھر نکلیں گے۔
मन हुआ तो काम पे गए वरना कोई बात ही नहीं। ये कौन सी कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी जी रहे हो यार। मैं तो कह रहा हूं कुत्ते बिल्लियों का भी टाइम टेबल और उसूल है। इतनी बदतर जिंदगी हम जी रहे हैं। मोबाइल चलाओ, लिमिटेड चलाओ, टाइम टेबल बनाओ। मोबाइल भी चलाओ, अच्छी चीजें सुनो, मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की मसनवी सुनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाकयात सुनो, इस्लाम की जंगें सुनो, तसव्वुफ की बातें सुनो, औलिया इकराम की किताबें ऑडियो में भी आजकल आ चुकी है, वो तमाम चीजें सुनो। मसनवी शरीफ तो माशाअल्लाह पूरी की पूरी ऑडियो में आ चुकी है, बैठ जाओ सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह क्या इल्म और हिकमत की बातें मौलाना रूम बयान फरमाते हैं, और इतने अच्छे अंदाज में बयान फरमाते हैं कि कम इल्म बंदा भी समझ जाए, ऐसी मिसालें बयान फरमाते हैं। तो सुनना भी है तो इन चीजों को सुनो। कोई फिल्म देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कॉमेडी में लगा है, कोई चीज में लगा है, ये क्या जिंदगी है यार। खुदा के वास्ते इससे बाहर निकलो, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपनी हर चीज का टाइम बनाओ। मोबाइल चलाना 1 घंटे चलाना है बस, आधा घंटा चलाना है बस, वो भी किस लिए? मुल्क के हालात क्या है उस खबर को हासिल कर ले, मुल्क में चल क्या रहा है उसे हासिल कर ले, इन चीजों के लिए, ना कि फालतू की चीजों के लिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आना हुआ, फिर जिक्र होगा, फिर महफिल होगी, फिर इश्क की बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको फिर से मुलाकात का मौका अता फरमाए। हम खड़े होके सलातो सलाम